اسی طرح میرے عزیز دوستو، برکت کے بارے میں ایک واقعہ آپ حضرات کو سناتا چلوں کہ برکت ہے کیا چیز، اس سے کیا فائدہ بندے کو ملتا ہے۔ ایک باپ کے 3 بیٹے تھے، وہ بڑا امیر بندہ تھا۔ جب خود بیمار پڑ گیا تو انہوں نے اپنے تینوں بیٹوں کو بلا کر وصیت کی کہ بتاؤ میرا خدمتگار کون بنے گا، میں تو ابھی بیمار پڑا ہوں، تم اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہو، دکانیں فیکٹریاں چلا رہے ہو، میری خدمت کے لیے تم نے کس کو منتخب کیا ہے؟ جو بڑے بھائی دونوں تھے وہ تو یہ مشورہ دینے لگے کہ ہمارا جو سب سے چھوٹا بھائی ہے اس کو چاہیے کہ وہ تمہاری خدمت میں لگا رہے، کیونکہ وہ تمہیں سب سے زیادہ پیارا بھی ہے، عزیز بھی ہے، ہم اپنا کاروبار کرتے رہیں۔ چھوٹے بھائی نے جب دوسرے بڑے بھائیوں کا یہ مشورہ سنا تو اس پر لبیک کہہ دیا، اور کہہ دیا کہ میں اپنے باپ کی خدمت کرتا ہوں، ابو کی جتنی جائیداد ہے وہ ساری تمہارے حوالے ہے، جیسے چاہو کھاؤ پیو عیش کرو اڑاؤ، صرف اور صرف باپ کی خدمت میرے حوالے ہے، تو میں اس کو قبول کر لیتا ہوں۔ اب جو چھوٹا اس کا بیٹا تھا وہ اس کی خدمت کرنے لگا، بڑے بھائی اپنے کاروبار میں لگ گئے۔ چند دن گزرنے کے بعد وہ شخص خود تو فوت ہو گیا۔ اب یہ بچہ جو قریب تھا، کیونکہ بھائیوں نے تو اس سے اپنی ملکیت سے، وراثت سے، کاروبار سے جدا کر دیا، یہ مزدوری کر کے بیچارہ اپنے پیٹ کا گزر سفر کرتا تھا۔ ایک رات یہ نیند میں سو رہا تھا، اس کو خواب آیا۔ خواب میں ایک شخص نے کہا کہ فلاں جگہ کو کھودو، وہاں پر کچھ درہم پڑے ہوئے ہیں، وہ آپ اٹھا لو، تمہاری زندگی کا گزر سفر صحیح ہو جائے گا۔ تو اس نے پوچھا بتاؤ اس کے اندر برکت ہے یا نہیں؟ کہنے والے نے انکار کر دیا کہ اس میں برکت نہیں ہے۔ بولو بھائی، برکت نہیں ہے۔ صبح کو جب اس کو بیداری ہو گئی، اس نے آ کر اپنی بیوی سے مشورہ کیا، سارا ماجرا اپنی بیوی کو سنایا۔ بیوی نے کہہ دیا کہ خدا کے بندے اٹھا لیتے، زندگی بڑی تنگ گزر رہی ہے، گزر سفر اچھا نہیں ہے، مزدوری کر کے آتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ بچے بھوک پر سوئے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا کہ نہیں، برکت والی چیز ہوگی تو میں اٹھاؤں گا، ورنہ نہیں اٹھاؤں گا۔ اسی طرح میرا عزیز دوستو، دوسری رات جب وہ نیند کے اندر سویا، پھر اس کو ایک خواب میں آیا، کہنے والا کہنے لگا کہ اسی جگہ کو کھودو، تمہارے لیے وہاں پر 20 درہم پڑے ہوئے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ بتاؤ اس چیز کے اندر برکت ہے یا نہیں؟ اس نے کہا کہ برکت نہیں ہے۔ جب دوبارہ بیدار ہوا دوسرے دن تو انہوں نے پھر بھی اٹھانا گوارا نہیں کیا۔ اسی طرح کرتے کرتے میرے دوستو، جب تیسری رات اس کو خواب میں وہی شخص آیا اور اس نے پوچھا کہ بتاؤ اس میں برکت ہے؟ اس نے کہا ہاں 10 درہم پڑے ہوئے ہیں، وہ اٹھا لو، اس کے اندر برکت ہے۔ صبح یہ شخص جلدی جلدی اٹھا اور جا کر اس جگہ کو کھودا، وہاں سے 10 درہم اٹھا لیے اور بازار کے اندر آ گیا سامان وغیرہ خریدنے کے لیے۔ اس نے 1 درہم کی ایک مچھلی خریدی، دوسرا ساز و سامان بھی خریدا، باقی اس کے پاس 8 درہم بچے، وہ بھی لا کر اپنی بیوی کو دیے اور مچھلی بھی اس کے حوالے کر دی کہ اس کو جلدی سے تیار کر لو، کھانا کھاتے ہیں۔ اب بیوی نے جب مچھلی کو کاٹا تو دیکھتی ہے کہ مچھلی کے پیٹ سے ایک چھوٹا سا دانہ نکلتا ہے۔ اس نے سمجھا کہ پتہ نہیں کیا چیز ہے، مجھے تو معلوم نہیں ہوتا، اپنے شوہر سے جا کر حقیقت کر دوں۔ یہ آئی اپنے شوہر کے ہاتھ پر لا کر اس دانے کو رکھ دیا کہ بتاؤ یہ کیا چیز ہے؟ مچھلی کے پیٹ سے نکلی ہے۔ شوہر نے اس کو بیوی کو بتایا کہ مجھے بھی معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کیا چیز ہے، بازار کے اندر لے جاؤں تو پھر حقیقت پتہ چلے گی۔ چنانچہ یہ شخص سیدھا بازار کے اندر آ گیا، پھر ایک ایک آدمی سے پوچھتا کہ بتاؤ یہ کیا چیز ہے؟ سب نے کہا کہ بھائی ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اسی طرح کرتے کرتے یہ ہیروں کے دکان پر آیا تو اس دکان کے مالک نے جب اس کو دیکھا کہ یہ تو ایک ہیرا ہے، بڑا قیمتی ہیرا ہے، ہیرے کی تو بڑی ڈیمانڈ ہے، اس نے کہہ دیا کہ یہ تمہارے لیے ہیرا ہے، بتاؤ یہ کہاں سے لایا تم نے؟ اس نے ساری حقیقت سنائی تو اس ہیرے کی دکان والے نے کہا کہ یہ ہیرا اتنا بڑا قیمتی ہے، اتنا بڑا قیمتی ہے کہ میں اپنا یہ سارا دکان بیچ کر بھی تمہارے اس ایک ہیرے کی قیمت ادا نہیں کر سکتا، اسی لیے تم جاؤ فلاں جگہ پر بڑا دکان ہے، ہو سکتا ہے مجھ سے زیادہ وہ استطاعت رکھتا ہے، مال و پیسے کی طاقت ہے اس کے پاس، وہ تم سے خرید لے گا۔ یہ شخص ہیرا لے کر اسی جگہ گیا اور ڈیمانڈ والے دکان پر بیچ کر آیا تو اس کو اتنا ملا کہ 7 نسلیں اس کی بیٹھ کر کھاتی رہیں۔ کیا بھائی؟ تو یہ کیا چیز ہے میرے عزیز دوستو؟ برکت۔